میں نے سبری سنی اور تو بھائی اس وقت آپ کی صورت حالات یہ ہو چکی ہے کہ آپ صرف ہماری مخالفت میں اور ہمیں چوبیں دینے کے لیے اور جسے کہتے ہیں نا کہ گھر بیٹھوں کو دیس نکالا دینے کی خواہش رکھنے کے مقصد کو سامنے لے کے تو آپ میں ایک طرح کا سطحی سا اتحاد نظر آتا ہے. وہ کبھی بھی حب علی کے لیے نہیں ہوتا، وہ جب بھی ہوتا ہے وہ بغض معاویہ اس کی بنیاد ہوتا ہے. اگر آپ حب علی یعنی خدا تعالیٰ کی محبت پہ اکٹھے ہوتے اور بغض معاویہ یعنی مرزا غلام احمد قادیانی سے آپ کو جو خدا واسطے کا بیر ہے اس کی بنیاد پر آپ یہ لے کے آ جاتے ہیں کہ جی یہ شہاب صاحب نے کہا ہے، یہ فلاں نے کہا ہے، تو اس صورت میں وہ جو کائنات کا مالک ہے، جو آپ کے نزدیک ایک اساطیر کا خدا ہے، ہمارے نزدیک وہ بالکل اساطیری خدا نہیں ہے. وہ کائنات کا واقعتاً ہر زمانے ہر لمحے میں موجود اور پوری طاقت اور قدرت اور دخل کے اختیارات رکھنے والا اور ان اختیارات کو ایکسرسائز کرنے والا خدا ہے. اس کے ہوتے ہوئے اس نے جب آپ کو یہ دیکھ لیا تھا تو اس کے بعد ہی یہ باسط کا فیصلہ ہوا تھا. اور مرزا صاحب نے اپنے الفاظ میں خود بھی فرمایا ہے یہ بات کہ میں نہیں آیا، مجھے تمہارے حالات اور تمہارے کرتوتیں بلا کے لے کے آئے ہیں، کھینچ کے لے کے آئے ہیں. اگر تمہارے اور اس زمانے کے حالات تقاضا نہ کر رہے ہوتے تو میں کہاں سے آنا تھا، میری ضرورت ہی کیا تھی. اب اس حصے کے بعد میں نے جو کل گفتگو کی تھی، گزارش یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے فرستادے 50-60 کی ریشوؤں سے نہیں آیا کرتے. خدا تعالیٰ کے فرستادے 100% مینڈیٹ کے ساتھ آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور دنیا ان کے وقت میں ان کو شناخت کرے یا نہ کرے، اللہ تعالیٰ 100% ان کے بیک پہ اسی طرح کھڑا ہوتا ہے. اس کے فرشتے اس کی تائید کے لیے اسی طرح موجود ہوتے ہیں، اور خدا اور خدا کے ملائکہ اور خدا کے انبیاء کی تفہیم اور عرفان جب کوئی خدا تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہو جاتا ہے تو سوائے اس کے اور اس کے پیروکاروں کے باقیوں کو وہ نصیب ہی نہیں رہتی. یہ تو ہے ہی تماشا کہ ادھر ڈاکٹر اسرار صاحب بھی جو کہہ رہے ہیں وہ بات بھی ٹھیک ہے، اور غامدی صاحب بھی جو کہہ رہے ہیں وہ بھی بات ٹھیک ہے، اور جو امام کعبہ تجویزیں لے کے آ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، اور رابطہ عالم الاسلامی بھی ٹھیک کہہ رہی ہے، اور آپ کے پاکستان کے جو بڑے بڑے مولوی ہیں وہ بھی سارے ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور پھر مسیح موعود کیا کر رہے ہیں؟ ان کی جسٹیفیکیشن کیا ہے؟ ان کی ضرورت کیا ہے؟ اور ان کی حیثیت ہی کیا باقی بچتی ہے؟ اور ان کے خلفاء کس حیثیت میں ہوتے ہیں؟ اس لیے ایک تو جو ہمارے دوست ظاہر ہے سنتے ہیں، بات ہم کرتے ہیں، اور اپنا عقیدہ دیانتداری سے بیان کرنا ضروری ہوتا ہے. ہمارا دیانتداری سے یہی اعتقاد ہے کہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی ہی وہ اس زمانے کے امام مہدی اور مسیح موعود ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے بھیجا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے تابع بھیجا ہے. اور ان کے ساتھ ہی خدا تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ تمہارے بعد ان کے اپنے الفاظ میں کہ میں خدا تعالیٰ کی ایک مجسم قدرت کے طور پر تم لوگوں میں موجود ہوں، اور میرے بعد کچھ اور وجود آئیں گے جو قدرت ثانیہ کی صورت میں تمہارے ساتھ دائمی طور پر رہیں گے، اور وہ ہے خلافت احمدیہ. اب خلافت احمدیہ کے ہوتے ہوئے اور بانی جماعت احمدیہ کی باسط کے ہو چکنے اور ان پہ ایمان لے آنے اور ان کو تسلیم کر لینے اور قبول کر لینے اور ان کی بیعت میں آ جانے کے بعد کم از کم ہم ان کو 50 یا 30 یا 40 یا 60% خدا کا فرستادہ نہیں سمجھتے. ہم ان کو 100% خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا سمجھتے ہیں. جس طرح کے جب بھی پہلے آئے ہیں ان کو دنیا نے چاہے 100% ان کے ایک دفعہ منکر ہو کے سامنے کھڑے ہو گئے، لیکن خدا تعالیٰ کی طرف سے وہ 100% ہوتے ہیں، وہ پارشل نہیں ہوتے، وہ ٹوٹیلٹی میں آتے ہیں، ہولسٹک اپروچ کے ساتھ آتے ہیں، اور کلیت میں اس وقت کے بعد سے لے کے
زمانے کی زمام، زمانے کے فیصلے، زمانے کے رنگ اور زمانے کے اندر ہونے والے تغیرات، وہ پھر اس کے بعد ان کو بائی پاس کر کے کچھ بھی نہیں برپا ہو سکتا۔ اس وقت جو عالم اسلام سوچ رہا ہے وہ مائنس مرزا صاحب، مائنس خلافت احمدیہ اور مائنس خدا تعالیٰ کی جو حبل اللہ ہے، اس سے صرف نظر کر کے، اس کو بائی پاس کر کے یہ اپنے زخموں کا رفع چاہتے ہیں، اور اس سے قطع نظر کر کے بلکہ اس کی انسلٹ اور توہین کے جذبات دل میں رکھنے کے ساتھ یہ اس وقت امت مسلمہ کی بہبودی کے خواہاں ہیں۔ آپ ایسا سمجھتے ہیں، آپ سمجھتے رہیں، ہم آپ کے لیے بد دعا تو نہیں کر رہے، ہم تو آپ کے مشکلات کے لیے بھی دل سے دعا ہی پھوٹتی ہے اور دعا ہی دیتے ہیں، لیکن ہم اپنے اس تھاٹ اور اس طرز فکر کا بالکل انکار نہیں کرتے کہ یہ مرزا صاحب یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے آ چکے ہوئے ہیں، اور ان کا ہی اس وقت 5واں خلیفہ ہے جو اس وقت دنیا میں موجود ہے، اور وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے مجاز ہے اور خدا تعالیٰ کی طرف سے گائیڈڈ ہے، رہنمائی اس کی ہوتی ہے، اور وہ جس طرف اجتماعی طور پر لے کے جائے گا وہی اجتماعیت ہے جس نے کل کو آپ کے دنیاوی وقار بھی بچانے ہیں اور آپ کی امت مسلمہ کی دینی، دنیاوی، علمی، تعلیمی، اقتصادی ہر طرح کی بہبودی کے سامان کرنے ہیں۔ کیسے کرنے ہیں؟ وہ اس لیے کہ ایک ایک فرد کے اوپر محنت ہو رہی ہے، ایک ایک فرد کو یہ بتایا جا رہا ہے اور یہ شعور دیا جا رہا ہے کہ آپ کون ہیں۔ خود مجھے ایگزیکٹ ان لفظوں میں چوتھے خلیفہ مرزا طاہر احمد صاحب نے ایسے ہاتھ کر کے فرمایا تھا ایک دفعہ خطاب کرتے ہوئے کہ پس میں آپ کو آپ کا مقام یاد دلاتا ہوں، آپ صدی کے سر پر پیدا ہوئے ہیں۔ وہ اپنے سامنے، یعنی خلفاء اپنے سامنے موجود احمدیہ ہیومن سٹف، بچے، بوڑھے، مرد، عورتیں، ان ساروں کو اس نقطۂ نظر سے تیار کر رہے ہیں کہ ہم اور یہ احمدی خدا تعالیٰ کی آخری جماعت ہیں، اور انہوں نے ہی لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ کے مصداق عالم اسلام کو اور دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت اور وقار کے ساتھ اور غلبے کے ساتھ دنیا میں قائم کرنا ہے۔ آپ بالکل آزاد ہیں، آپ بالکل جیسے پہلے گالیاں دیتے آئے ہیں آپ آئندہ بھی دے سکتے ہیں، لیکن ہم احمدی مختلف وقتوں پر جو واقعات رونما ہوتے ہیں اس وقت اس گریٹر بہاؤ میں جا کے مرزا صاحب کی باسط کو 50% پہ یا 40% پہ یا 60% پہ کیسے فرض کرنے؟ ہم ان کی باسط کو 100% سمجھتے ہیں اور ہم ان کے خلفاء کو 100% خدا تعالیٰ کا بنایا ہوا خلیفہ سمجھتے ہیں، اور اس زمانے میں آئندہ آنے والی انسانیت کی مشکلات اور دین کے غلبے کے لیے جو بھی سامان ہوں گے وہ اب ان کو بائی پاس کر کے نہیں ہو سکتے۔